أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں میں آپ سب کو میوٹ کر دیتی ہوں۔ چلیں تو الحمدللہ ہم نے سورہ الانعام کمپلیٹ کر لیا، اور ہم نے سورہ الانعام کا ریویو سیشن بھی کر لیا جس میں آپ لوگوں نے اپنی اپنی پریزنٹیشنز کی تھیں۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب کا، آپ لوگوں نے اچھی طرح پڑھا اور اچھی طرح پریزنٹ کیا۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ نمبر 7 یعنی سورہ الاعراف۔ ہم بیفور وی اسٹارٹ دس سورہ، میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں آل نیو سسٹرز کو، جن کو آپ نے دیکھا ہوگا، جن کو گروپ میں ہم نے ایڈ کیا ہے، جنہوں نے ہمارا ورڈ فار ورڈ قرآن اور تفسیر کا گروپ میں جوائن کیا ہے۔ کچھ پاکستان میں ہیں، کچھ کہاں ہیں، میں ان کو پرسنلی نہیں جانتی ہوں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ ہماری گروپ میں رخشندہ ایڈ ہوئی تھیں، رخشندہ ایڈ ابھی بھی ہیں، اور ان کا میں نے بتایا تھا ایک آرگنائزیشن کے لیے بہت ڈیڈیکیٹڈلی وہ کام کرتی ہیں، اینڈ دیٹ از الذکر۔ اور اس ذکر کی یہ لڑکیاں ہیں جو کہ ابھی ہمارے ساتھ جنہوں نے جوائن کیا ہے، ان کے لیے مشکل ہے کہ ہماری ٹائمنگ کے ساتھ وہ اٹینڈ کر سکے، کیونکہ مینی آف دیم آر فرام پاکستان، اور ان کی کلاس ٹائمنگ کا چونکہ ڈفرینس ہے، تو اسی لیے ان کے لیے اٹینڈ کرنا لائیو سیشن بہت مشکل ہوگا۔ تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں نے ان سے کہا، ان کو ابھی بھی پھر بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ وہ ریکارڈنگ سنیں گی، تو ان کو یہ بتانا ہے کہ آفٹر ایچ کلاس جو ہے ہم ریکارڈنگ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ لوگ کوئی بھی سیشن مس نہیں کریں گے۔ اور ان کی جسٹ فار لٹل بٹ ایکسٹرا فار انفارمیشن فار دیم، جو کہ ابھی نہیں ہیں، جو ابھی آئیں گی، جو پہلی دفعہ آ رہی ہیں اس کلاس میں، کہ ہم ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے وہ انگلش میں بھی کرتے ہیں اور اردو میں بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا گرامر کرتے ہیں کچھ الفاظ کے، اور اس کے بعد ہم تفسیر کرتے ہیں۔ پریویسلی ہم یہ کرتے تھے کہ ہم ایک ایک ورڈ کا گرامر کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہے جنہوں نے شروع سے اٹینڈ کیا، ہم ہر لفظ کے ساتھ بولتے تھے یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ فلاں ہے، یہ کیوں منصوب ہے، کیوں مجرور۔ پھر وہ بہت ہی بورنگ لگا تھا، تو ہم نے چینج کیا تھا اپنا طریقہ، اور ہم نے گرامر کو کم کر دیا تھا، مطلب سمجھ میں آنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر ہم نے ایک کورس کیا تھا چھوٹا سا، جو کہ تھا قرآنک گرامر کا کورس تھا، عربک گرامر فار قرآن یا سم تھنگ تھا، کریش کورس ان عربک گرامر فار قرآن، ایسا کچھ تھا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم پہلے جو تفسیر بھی بہت ڈیٹیل میں جاتے تھے ایک ایک کے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں سے مشورہ کیا، تو یہ پتہ چلا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ تفسیر کو تھوڑی سی شارٹ کر سکتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی اس میں سے مین انفارمیشن لاسٹ ہو جائے، وہ بھی ہم نہیں چاہتے، تو ہم تھوڑا لیس گرامر کریں گے اور تھوڑی شارٹر اور ایزیئر تفسیر کریں گے، لیکن وہ تفسیر جس کو کہتے ہیں کمپریہنسو ہوگی۔ کمپریہنسو کا مطلب ہے جامع، تو تفسیر جامع ہوگی تاکہ اس کا جو پیغام ہے قرآن کا، اس کو بہتر طور پر سمجھا بھی جا سکے اور سمجھایا بھی جا سکے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الاعراف۔ الاعراف کا نام جو ہے، جو آراف مینس ایلیویشنز یا ہائٹ آف اے ہل یا ماؤنٹین، مطلب اردو میں آپ کہیں گے کہ کوئی اونچی جگہ، چڑھائی، اونچائی جو ہوتی ہے نا، مطلب اونچی تھوڑی سطح پر ہے، وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اعراف کہاں پر ہے؟ اٹ از دا پلیس بٹوین ہیل فائر اینڈ ہیون، جنت اور دوزخ کے بیچ میں جو جگہ ہے، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کھڑے میں الاعراف میں، نہ وہ اس وقت جنت میں ہے، نہ وہ اس وقت دوزخ میں ہے۔ تو یہ آراف جو ہے یہ اس سورہ میں 2 دفعہ استعمال ہوئی ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور آیت نمبر 46 میں اور آیت نمبر 48 میں۔ ابھی تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے، تب پہنچیں گے آپ خود دیکھ لیں گی۔ اس کا پیریڈ آف ریولیشن کیا تھا، یعنی شان نزول اس کا کب ہوا، تو اس کے جب ہم کانٹینٹس کو دیکھتے ہیں، اس کے جب ہم موضوعات کو دیکھتے ہیں، تو اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ اباؤٹ دا سیم پیریڈ ہے جیسے سورہ الانعام میں تھا، یعنی کہ دا لاسٹ ایئر آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکے میں تھے اور ان کا لاسٹ ایئر تھا۔ لیکن یہ بہت سرٹنٹی کے ساتھ اسکالرز کہتے ہیں کہ سرٹن نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کون سی سورہ پہلے آئی اور کون سی بعد میں آئی، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف میں سے۔ لیکن اب جس ترتیب میں یہ ہم نے پڑھا ہے، جس ترتیب میں قرآن میں، اس سے تو یہی ہے کہ چلے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ریولیشن ڈفرنٹ طرح سے ہوئی، اور پھر ان کی جو پوری پلیسنگ ہے ان دا قرآن وہ ڈفرنٹ طریقے سے ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس سورہ کو ہم ایز آفٹر سورہ الانعام پڑھ رہے، بیکاز اسی سیکسیشن میں ہمارے پاس ہے، یا اسی سیکوینس میں ہمارے پاس ہے۔ تو اس سورت کی مین تھیم کیا ہے؟ مین موضوع کیا ہے؟ رسالت۔
جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں رسالت یعنی میسج، اس کا مطلب ہے اللہ کا میسج جو اللہ تعالیٰ نے میسنجرز کے ساتھ بھیجا. اور لاسٹ میسج کون سا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا، اور وہ یہی قرآن تھا. تو سیورل پروفٹس آئے اور ان کی اپنی سٹوریز جو ہیں وہ ساری کی ساری نہیں، کچھ پارٹس آف دیئر سٹوریز آر مینشنڈ ان دس سورہ. کچھ پارٹس آپ دیکھیں گے، آپ دیں گے کسی کسی کے نام آئے ہیں اور کسی کسی کے کچھ سٹوریز آئی ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ایمفیسائز کیا گیا کہ ان پروفٹس کا مشن کیا تھا اور ان پروفٹس نے کس طرح سٹرگل کیا اپنے لوگوں کے ساتھ. تو یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے جو پروفٹس تھے، اللہ کے جو نبی تھے اور جو رسول تھے، انہوں نے کافی سفر کیا. ہم اپنی سفرنگز کو سوچتے ہیں، لیکن جو انہوں نے سفر کیا، انہوں نے کس لیے کیا؟ انہوں نے فار دا کاز آف ٹروتھ، حق کے لیے انہوں نے سفر کیا. ان کے جو دشمن تھے، ان کی جو اینیمیز تھے، انہوں نے ان کو بہت ہارم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیلپ کیا، اپنے پروفٹس کو ہیلپ کیا اور ان دشمنوں کو شکست دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت لمبا ٹائم گزارا ان ایڈمانشنگ دا پیپل آف مکہ. آپ کو پتہ ہے مکے میں وہ اتنے سال رہے تو وداؤٹ اینی ٹینجیبل افیکٹ آن دیم، مطلب افیکٹ ہو رہا تھا لیکن ٹینجیبل کا مطلب ہے کہ اس کو کاؤنٹ کرنا بہت مشکل ہے، بہت تھوڑا سا اثر ہو رہا تھا. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ they were turning a deaf ear to his message. وہ اتنے سٹبرن تھے. آپ نے پڑھا پورا سورہ الانعام میں، آپ نے پڑھا کہ کس طرح سے وہ لوگ تنگ کرتے تھے، ہر بات میں سوال کرتے تھے، ہر بات میں مشرکین مکہ بہت تنگ کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو پھر ابھی یہ کمانڈمنٹ نہیں ملا تھا، یہ حکم نہیں ملا تھا کہ آپ یہاں سے ابھی مدینہ چلے جائیں، لیکن ان سے یہ کہا تھا کہ جب آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی ایسے، لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ ہاں جب کوئی ایسی بات کر رہا ہے، اس سورہ میں جب آیا تھا الانعام میں، کوئی اچھی بات نہیں کر رہا ہے اور دین کے خلاف بات کر رہا ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، آپ ان کو چھوڑ دیں. ذرہم، ان کو حکم آتا ہے ذرہم، کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. تو ابھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو، ان کے میسج کو یہی کہا جا رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہا جا رہا ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ جو کچھ انہوں نے کیا سورہ الانعام میں، اس کی بھی کانسیکوینسز جو ہیں وہ ان کو ملیں گی. ان کا جو رانگ ایٹیچیوڈ تھا اور وہ جو تھا اس کی وجہ سے ان کو ضرور سزا ملے گی، بہت کلیئر ہے، سزا ملے گی. اس کے بعد کیا ہوا کہ چونکہ مائگریشن کا ٹائم قریب آ گیا، ہجرت کا وقت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جانے والے تھے، تو اس وقت اینڈ آف دا سورہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس میں اب زیادہ تر یہ مشرکین کے بدلے وہ چینج ہو گیا اور زیادہ تر اہل کتاب یا پیپل آف دا بک کے لیے وہ میسج آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں، وہاں جا کر ان کا کانٹیکٹ کس سے ہوگا؟ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہوگا، اور جو وہاں رہتے تھے اور جو منافقین وہاں پر ہوں گے، یعنی کہ وہ ابھی رہ رہے ہیں مدینے میں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انوائٹ کریں گے، دعویٰ دیں گے، تو وہ منافقت کریں گے. تو یہ انویٹیشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگی تمام لوگوں کے لیے. ابھی تو صرف مکے میں تھی نا، لیکن اب الاعراف میں اٹ از گوئنگ ٹو بی ایکسٹینڈیڈ ٹو دا انٹائر مین کائنڈ، یعنی پوری انسانیت کے لیے، ان جنرل پورے کے لیے، اور صرف کنفائنڈ نہیں ہوگا کہ اس پرٹیکولر لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ مکے میں رہتے تھے. آپ نے دیکھا پہلے جو مکی صورتیں ہیں وہ سب ڈائریکٹلی مکے والوں کے لیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جس طرح سے وہ نازل ہوئیں تو وہ مکی صورتیں اس طرح سے تھیں کہ ان کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہی تھیں. obviously we are supposed to follow that. تو اب جب ڈیورنگ دا کورس آف ہز ایڈریس ٹو جوز، ان کی کانسیکوینسز اور ہپوکریٹیکل جو ان کی منافقت جو ہے، وہ کنڈکٹ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی اس میں کلیئرلی بتائی گئی ہیں. اور یہ اس لیے کہ وہ کلیم تو یہ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام میں بلیو کرتے ہیں، لیکن پریکٹس میں کیا کرتے تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو اپوز کرتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے اس کے اگینسٹ جاتے تھے، ان کو ڈس اوبے کرتے تھے، اور وہ فالس ہوڈ کو ورشپ کرتے تھے. تو اسی لیے ان کو پھر ذلت اور رسوائی نصیب ہوئی. اینڈ آف دا سورہ میں کیا ہے؟ کچھ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے فالوورز کو، اس زمانے کے بھی اور ہمارے لیے بھی، کہ یو کیری دا ورک آف اسپریڈنگ اسلام. یہ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے، یہ ہم نے بھی کنٹینیو کرنا ہے، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اس میں میسج یہ ہے کہ جب ہم یہ مشن کمپلیش کریں گے تو ہم اس میں وزڈم یوز کریں گے، حکمت یوز کریں گے، اور موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ ہم اپنی پیشنس کو، ہم کول رہیں گے، بس کول اینڈ کام رہیں گے. ڈونٹ لوز یور کول کہتے ہیں نا یہاں پر. تو پیشنٹ رہنا ہے، سیلف کنٹرول اپنا رکھنا ہے. جب ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی، آپ دیکھیں کتنے لوگ یہاں پر جب ہیں وہ ہمارے اپوننٹس ہیں، ابھی بھی وہ پرووکیٹ کرتے ہیں،
ہر وقت کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں، صرف فلسطین کی حالت دیکھ لیں. LA کی بات کریں گے، لیکن آپ فلسطین کو ہی دیکھ لیں کہ کس کس قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں. تو وہ اتنا پرووکیٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم ان سے دعویٰ کا کام کریں، ہم کیسے کریں؟ کتنا مشکل ہے. تو اسی لیے ہمیں اس وقت بھی ان لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا اللہ نے، ان کے صحابیوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہمارے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے، یہی نصیحت ہے کہ ہم کوئی بھی غلط سٹیپ نہ اٹھا لیں. جس طرح ہم غلط سٹیپ اٹھائیں گے جس کی وجہ سے ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچے گا، ہمیں بھی نقصان پہنچے گا. تو یہ سورہ جو ہے سورہ الاعراف، یہ ایمفسائز کرتی ہے، تاکید کرتی ہے کہ ہر حال میں ٹرو میسج آف اللہ جو ہے اس کو ہر حال میں، ہر سرکمسٹانسز میں اٹ مسٹ بی پریزنٹڈ. جس طرح بھی آپ جتنا بھی اپنے حد میں رہ کے جو بھی کر سکتے ہیں کریں. جو اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، میاں بیوی کر سکتے ہیں، بچوں کو کر سکتے ہیں، اپنے ارد گرد فرینڈس کو، فیملی کو کریں. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد it is the duty of us believers, you and me, to convey the message of Allah to all people. شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 1 سے. الف لام میم صاد. آیہ 2 کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. میں بھول گئی، میں تو قرأت سے پڑھ رہی ہوں، میں تو سیدھا سیدھا پڑھتی ہوں، آج یاد نہیں رہا. چلیں، کتاب اچھا، سب سے پہلے تو یہ الف لام میم صاد، ابھی میں بتاتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو ابھی پہلے ہم ورڈ فار ورڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ الف لام میم صاد کا ورڈ فار ورڈ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. تفسیر میں بتاتی ہوں، لیکن سیکنڈ آیت کر لیتے ہیں ساتھ. کتاب یعنی اے بک. کوئی بھی ایک بک ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کتاب، ایک کتاب ہے. یہ کتاب اے بک یعنی ایک کتاب، انزلہ has been revealed، جو نازل کی گئی ہے. انزلہ کے روٹ لیٹرز ہیں نون زا لام. انزلہ ینزلو انزالن. کون سا فارم ہے آپ کو یاد ہے؟ جو سے سٹارٹ ہوتا ہے، فارم 4. اور یہ کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی مجہول. تو a book یعنی کتابن، a book یعنی this is a book has been revealed. انزلہ has been revealed، جو نازل کی گئی ہے، الیکا to you. الیکا یعنی الہ اور کا، الیکا to you او محمد، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے. فلا یکن، so not، فلا means so let not، یکن be، فی صدرکا in your chest. صدر کیا ہوتا ہے؟ سینہ. آپ کے چیسٹ میں، آپ کے سینے میں نہ ہونے دے، نہیں ہونی چاہیے آپ کے سینے میں، آپ کے چیسٹ میں حرج. حرج کا کیا مطلب ہے؟ حرج کا مطلب ہے کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی ان ایزینس، کوئی تنگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے so let not be صدرکا in your chest. اب آپ یہ دیکھا کریں نا جب آپ پڑھ رہی ہیں کہ فی صدرکا ہے، اس لیے، ورنہ صدرکا ہوتا ہے، صدرکا ہوتا نارمل، لیکن فی کی وجہ سے یہ چینج ہو گیا اور صدرکا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ ذرا، میں نے آپ کو کہا نا، اب آپ جب پڑھ رہی ہیں اب آپ گرامر کو انالائز کرتی جائیں ساتھ ساتھ. so let not be in your chest حرج، a difficulty اور uneasiness منہ from it. ہو گیا. اور یہ تھا یکن. کہاں سے آیا؟ یکن کے روٹ لیٹرز ہیں کاف واو نون. کانا یکونو کونن، یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونے دیں آپ کے دل میں کچھ بھی تنگی، منہ، اس کی وجہ سے. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. لِتُنذِرَ، لی کا مطلب ہے so that. تنذرا you may warn, so that you may warn به with it, وذکرى and a reminder. یہ ریمائنڈر ایک پاورفل ریمائنڈر کو کہتے ہیں. للمؤمنین for the believers, so that you may warn with it and a reminder for the believers. یعنی آپ اس سے ریمائنڈ کریں اور یہ آپ اس سے وارن کریں لوگوں کو، اور یہ بلیورز کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے. تنذرا کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون ذال را، اور اس کے انذرا ینذرو انذارن. اگین دس از فارم 4، سے سٹارٹ ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور اس کا اردو میں ہے لتنذرا، تاکہ آپ خبردار کریں یا ڈرائیں یا خبردار کریں یا وارن کریں، بھی اس کے ذریعے، وذکرا، اور یہ ایک یاد دہانی ہے. اور یہ ایک یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی 1 اور 2 کی تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تفسیر 1 اور 2 میں کیا ہے. یہ آیات قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہیں اور قرآن پر عمل کرنے کی تاکید کر رہی ہیں. تو یہ ایک نہایت اہم تعلیمی اور اخلاقی
یعنی ہمارے لیے ایک نالج کے لیے بھی ہے اور ہمارے مورلز کے لیے بھی ہے، ایک موضوع ہے، اور یہ اس پر روشنی ڈالتی ہے، ہمارے علم کے لیے بھی، نالج کے لیے بھی، اور ہمارے مورلز اینڈ ایتھکس کے لیے بھی۔ اب دیکھتے ہیں الف لام میم صاد، جس کا مطلب میں نے کہا کیا ہوتا ہے۔ یہ حروف المقطعات ہیں، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا الف لام میم، اسی طرح کا ہے، اور یہ اپیئر ہوتا ہے ایٹ دا بگننگ آف سیورل سوراز۔ 14 ایسے حروف المقطعات ہیں، اور موسٹ کریکٹ اسکالرلی ویو یہ ہے کہ we are required to believe in them as they appear to be without getting into their meaning۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، کچھ کہتے ہیں وہ، ہم لوگ کی پوری پوری کتابیں لکھ دی ہیں لوگوں نے، ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا مطلب نہیں بتایا۔ ایک بات جو کہ بہت کنونسنگ لگتی تھی، جو کہ ہم نہیں اس میں زیادہ گھسنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور تو اس وقت مکی سورج میں زیادہ تھیں، تو جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ یہ اس نے خود سے انہوں نے خود سے گھڑ لیا، سب کچھ کر لیا، جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ ایسا لفظ ہے جو کہ الف لام میم کو آپ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ علم پڑھیں گے۔ جب انہوں نے پڑھا الف لام میم اس طرح کا پڑھا تو وہ لوگ اتنے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو کوئی پوئٹ ہے، یہ تو کوئی پوئٹ ہے ان کو۔ تو ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اٹینشن کے لیے ایسے الفاظ اللہ نے ڈالے، ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی اور مقصد ہو، وی ڈونٹ نو۔ وی بلیو کہ they were not revealed in vain۔ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، لیکن اس سے ضرور کوئی نہ کوئی وزڈم ہوگی، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، جو اللہ کی حکمت ہے، جو ہمیں نہیں معلوم، اور ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم جو بلیو کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو جان لینے سے۔ آیا 2 تھی کتاب انزل الیک، یہ آپ نے ابھی پڑھا تھا، کیا یہ ایڈریس کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ نے آپ کو بھیجی ہے، الیکا، یہ آپ کو بھیجی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ کتاب ایک واضح پیغام ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرنا مومنوں کے لیے نفع بخش ہے، مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ نوٹ کریں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایڈریس کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان پرسن ایڈریس کر کے کریں، بہت پرسنلی کہہ رہے ہیں کہ ڈسکرائب کریں اللہ تعالیٰ الیکا، کہ اٹ ہیز بین سینٹ ڈاؤن ٹو یو، ٹو یو، مطلب آپ کی طرف بھیجا گیا، ایک پرسنل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آگے کیا آتا ہے، اس سے آپ کو فرق پڑتا ہے، الیکا آپ کے اوپر نازل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ کے اوپر جب بھیجا ہے، میں نے اتارا ہے، تو یہ آپ کے کچھ آپ کو کوئی کنسٹرینٹ نہ فیل کریں، آپ کوئی ڈسکمفرٹ نہ فیل کریں، کوئی انکنوینئنس نہ فیل کریں، آپ کے چیسٹ کو، آپ کے ہارٹ کو دکھ نہ پہنچے۔ حرج کا لفظ یوز ہوا نا، حرج، حرج کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کنسٹرینٹ۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی ڈسٹریس نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے اس قرآن کو کنوے کرنے میں، اور قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو کنوے کرنے میں آپ کو کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ کتاب بھیجی ہے، تو انہوں نے اللہ نے آپ کے لیے یہ بھی ارینج کر دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرے، آپ کو کوئی ڈر ہے، آپ کو کوئی خوف ہے، اور تو آپ کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے گا، اللہ ول ٹیک کیئر آف یو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی نہیں ادھر لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں یہ ہنٹ ہے۔ کچھ کامنٹیٹرز کہتے ہیں کہ حرج یا کنسٹرینٹ آن دا ہارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسٹرینٹ فیل ہوتا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کا میسج ہے، اور اس پر عمل کرو، اس میں بلیو کرو۔ تو جب وہ یہ کہتے تھے تو وہ نہیں بلیو کرتے تھے۔ تو ایک تو کتاب اتنی بھاری ہے، بھاری کا مطلب ہے ناٹ ہیوی، اس کا مطلب یہ کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ ڈیوائن ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میں پوری طرح سے یہ میسج کنوے کر پاؤں گا یا نہیں کنوے کر پاؤں گا۔ تو ایک تو کنوینس کی بات تھی، دوسری بات یہ تھی کہ جب لوگ نہیں بلیو کرتے تھے تو ان کو بہت فیل ہوتا تھا کہ وہ سنتے بھی تھے اور پھر بھی وہ نہیں بلیو کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹی تھی آپ نے کر دی، آپ کے پر صرف یہ obligation ہے کہ simply to convey the message، اور آپ ان کو ایک ریمائنڈر دیں، ایک نصیحت دیں۔ یہ دو اپنے کام کر لیے، پھر آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، پھر کوئی مسلمان بنے کوئی نہیں بنے، کوئی بلیو کرے کوئی نہیں بلیو کرے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ آپ ڈسٹریسڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب آیہ نمبر 3 ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا، آپ کو معلوم ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ فعل الامر ہے، اور اس کے کیا ہے؟ روٹ لیٹرز کیا ہے؟ تا با عین۔ اتبع، یتبعو، اتباعن، کون سا فارم ہے؟ فارم 8 ہے۔ تو فعل الامر ہے کہ فالو، اتبعو فالو کریں،
آپ پیروی کریں ما انزل الیکم، جو کہ اتارا گیا ہے آپ کے اوپر. الیکم آ گیا، الیکا نہیں ہے. من ربکم، فرام یور رب. من مینس فرام، ربکم یور رب. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس کو مخاطب ہے؟ یہ دوسروں کو مخاطب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا. پیروی کرو اس کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، یعنی جو کتاب تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب تمہیں من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو. فالو اٹ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. ولا تتبعوا حرف نہیں آ گیا، ولا تتبعوا اینڈ ڈو ناٹ. ولا ڈو ناٹ یو فالو، تتبعوا یو فالو، اور ولا تتبعوا اور ڈو ناٹ فالو من دونہ ادر دین ہم اولیاء. اولیاء کیا؟ الائز، مددگار، سرپرست. آپ یعنی اور آپ مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی یا مددگاروں کی یا دوستوں کی. آپ دوسروں کی ان کو مت فالو کرو، صرف یہی فالو کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتے ہیں قلیلا ما تذکرون. قلیلا little is ما what تذکرون یو ریممبر یا یو ٹیک ہیڈ. ذال کاف را روٹ لیٹرز ہیں. تذکرہ تذکرہ یتذکرو تذکرن. کون سا فارم ہے؟ فارم 5. تفعلا، ٹھیک ہے، یہ فارم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کم ہی ہیں، قلیلاً کم ہی ہیں جو نصیحت لیتے ہیں اس سے. مطلب ما تذکرون، جو کہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تم بلکہ ڈائریکٹلی کہا یو تذکرون، یذکرون تذکرون، یعنی آپ اس سے کم ہی نصیحت لیتے ہیں. اس کی دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا تفسیر ہے. اتبعوا آپ کو پتہ ہے فالو کرنا ہے آپ کے رب کی طرف سے. تو اس آیت میں کون مخاطب ہے؟ آل ہیومن کائنڈ ان جنرل. اور اٹینشن کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ پورے ہیومن بینگز کو، پوری انسانیت کو. کس کی طرف؟ قرآن کی طرف. یعنی کہ آپ فالو کریں اس میسج کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر آئے ہیں. کتاب کی صورت میں نہیں تھی، آپ کو یاد ہے نا، تو وہ باری باری آتی تھی، پھر کتاب کی صورت میں ہو گئی. تو وہ میسج ہے، وہ رسالہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور کس نے ریویل کیا ہے؟ آپ کے رب کی طرف سے. اسی لیے میں نے کہا وہاں الیکا تھا یا الیکم ہے، اور وہاں پہ میرے رب کا یا ربکم ہے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو، یعنی آپ سب کو کہا جا رہا ہے. آپ نوٹ کریں کہ جب آل مین کائنڈ کی بات ہو رہی ہے تو ڈسکرائب کو کہا جا رہا ہے آپ کا رب، یور رب، یعنی کہ سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یور رب سینٹ ڈاؤن دس بک ٹو یو. آپ اف یو فالو اٹ، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو کہ اللہ کیا کرے گا؟ آپ کو پرفیکٹ کر دے گا، آپ کو کمپلیٹ کر دے گا، اپنے فیورز کو آپ کے اوپر کمپلیٹ کر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا؟ آپ اس بک کو فالو کریں گے تو یو ول بی گائیڈڈ. آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور آپ کے جو اعمال اور آپ کی جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی سب، آپ کے مورلز، ایتھکس، ایٹیچیوڈ، آپ کا کنڈکٹ، سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دے رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. یعنی کسی اور کو فالو نہیں کرو. ناٹ somebody else, not something else. کسی کتاب کو، کسی انسان کو، کسی مرے ہوئے کو، کسی جو بھی آپ کو ملتی ہیں کہانیاں، ان کو مت فالو کرو. ادروائز کیا ہوگا؟ یو ول بی ڈیویٹنگ. یو ول بی، جب اللہ نے کہہ دیا کہ مت کرو، اس کا مطلب اگر آپ نے فالو کیا، یو ول بی ڈیویٹنگ فرام Allah's judgment. آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا راستہ بالکل سیدھا ہے. تو ورڈ اولیاء جو ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ یاد رکھیں اس میں دو قسم کے، ابھی اس لیے میں نے کہا نا جو مرے ہوئے ان کے بھی، جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قبر میں ہیں، ان سے بھی ہم مانگ رہے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا، جو صوفی سینٹس جن کو ہم کہتے ہیں. تو ورڈ اولیاء جو ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جن کو آپ اللہ کے علاوہ فالو کرتے ہیں. چاہے آپ اس کو پریز کر کے کہتے ہیں، ان لوگوں کو پریز کرتے ہیں کہ یہ بہت ولی اللہ تھے، آپ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے، ٹھیک ہے نا، اللہ معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کا ولی کون تھا. لیکن ہم کوئی بھی مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ فلاں، یہ داتا ہے تو یہ فلاں ہے، تو عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے تو داتا گنج بخش ہے، یہ سب ہم شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو پریز کر رہے ہیں ایز اے سینٹ، وہ بھی ولی اللہ سمجھ کے، وہ بھی ہم کو ڈیویٹ کر دیں گے اگر ہم ان کی چیزوں کو فالو کریں گے. انہوں نے اپنے زمانے میں جو کیا بہت اچھا کیا ہوگا، لیکن ابھی ہم ان کی قبر پہ جا کے اگر کر رہے ہیں، ان کے مزار پہ جا کے، تو وہ غلط ہو جائے گا. اور یا تو مطلب ایک کی تو ہم پریز کر رہے ہیں سینٹ کی طرح، اور ایک کو ہم کرس کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ شیطان ہے جو ہمیں ہر وقت ڈیویٹ کر دیتا ہے. دونوں قسم کے لوگوں سے، دونوں قسم سے ہمیں بچنا ہے. تو اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے کسی اور کو اپنے لیے رہنما نہیں بنانا ہے، یہ تاکید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں انسانوں کو ان کے نفع اور نقصان کو پہچاننے کی دعوت دی گئی ہے.
کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کا نفع آپ کا نقصان کس میں ہے. صرف یہی ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے جو آپ میں سے ہیڈ لیتے ہیں. ہو ٹیک ہیڈ، ہو ریئلائز، ہو ریممبر. اگر آپ ہیڈ پے کریں گے اور آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ کیا ہیں، تو آپ کسی کو بھی پریفرنس نہیں دیں گے جو کہ ہارمفل ہوگا، جو ہمیں نقصان پہنچائے گا، بلکہ ہم اس کو فالو کریں گے کہ جو بینیفیشل ہوگا. کیونکہ ہم اپنے اولیاء کو فالو، ہم اللہ کو فالو کریں گے، لیکن ہم اللہ کے اینیمیز کو فالو نہیں کر سکتے، اللہ کے دشمنوں کو فالو نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ موطا امام مالک میں ہے، کہ میں نے 2 میٹرز آپ کے لیے، I have left 2 matters with you، اور جب تک آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے تب تک آپ اپنے راستے سے نہیں بھٹکیں گے. کون سی چیزیں؟ وہ 2 چیزیں، they are the book of Allah and my sunnah، یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت. اگر آپ اس سے ہٹ گئے تو آپ ڈیویٹ ہو جائیں گے. ایز لانگ ایز آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گے، اس کو فالو کریں گے، آپ ٹھیک رہیں گے. تو ہم یہ سیکھتے ہیں، ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم اس سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی سپیچ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے سائنس ہیں، میریکلز ہیں. ایک ایک آیا میریکل ہے، ایک ایک چیز جو اللہ بتا رہے ہیں وہ میریکل ہے. اور یہ کس کو بھیجا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صرف ان کے لیے بھیجا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے بھیجا گیا تھا؟ نہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور جنریشنز ٹو کم سب کے لیے بھیجا گیا تھا. تو پھر اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں اینشیس ہوتے ہیں؟ ہم کیوں خوف کھاتے ہیں؟ کیا ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں؟ کیا ہمیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ الفاظ اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو یہ ان کے دلوں تک نہیں پہنچے گی؟ لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچتے، کیونکہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ بند ہیں. لوگوں نے اپنے دلوں پہ کور چڑھایا ہوا ہے. لیکن ہمیں دوبارہ سوچنا ہے، وی نیڈ ٹو تھنک اگین کہ یہ ورڈز کس کے لیے استعمال ہوئے تھے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کیا جا رہا ہے، ان کو تاکید کی جا رہی کہ آپ مت ڈریں، آپ کے دل میں حرج نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں کنسٹرینٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہی چیز ہمارے لیے، اب یہی الفاظ جو ہیں یہ ہمارے لیے، ہمارے دعویٰ کے لیے ہے. نہیں ڈرنا ہے، کھل کے کہنا ہے، جو اللہ کا پیغام ہے اسے کھل کے دینا ہے. کیونکہ ہم اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ اگر میں نے آپ کو یہ بتائی یہ بات، اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، ابھی کلاس سے پہلے بانو نے ایک سوال پوچھا، تو اب بانو کو میں جواب، یا بشرا نے ایک سوال پوچھا، اب ان دونوں کو میں جواب دے رہی تھی کلاس سے پہلے، تو کیا مجھے ڈرنا چاہیے کہ نہیں میں بتاؤں یا نہیں بتاؤں، کیونکہ یہ سمجھیں گی نہیں سمجھیں گی، یہ اب ایکسیپٹ کریں گی یا ریجیکٹ کریں گی؟ بھئی یہ تو نیچرل ہے اور ہیومن ہے کہ جو سنے گا یا ایکسیپٹ کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ you have nothing to fear. آپ کھل کے بتائیں، جو صحیح بات ہے آپ بتائیں، آپ اللہ کے میسج کو کنوے کریں. جو ریجیکٹرز ہوں گے وہ ریجیکٹ کریں گے، جو ایکسیپٹرز ہوں گے وہ ایکسیپٹ کریں گے. لیکن ایک ریمائنڈر ہے، یہ ایک پاورفل ریمائنڈر ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو کہ بلیو کریں گے، جو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو قرآن اور سننا ہم کو ریمائنڈ کراتی ہے کہ امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس میسج کی، جو کہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اس میسج کو جو ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ اٹ کین اونلی بی ڈن اگر ہم ریممبر کریں، اگر ہم یاد کریں. اگر ہم، آپ جو ہماری کلاس میں آئی ہیں اس وقت، میں جو آپ کو پڑھا رہی ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی کے ڈر سے کر رہے ہیں؟ کسی کے خوف سے کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن اور سننا کو سمجھیں، قرآن اور سننا کو سمجھائیں، اور اس پہ مانیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. تو اگر ہم ان کو ہولڈ کر کے رکھیں، قرآن اور سننا کو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہولڈ اٹ، ہم کیسے ہولڈ کریں گے؟ جب ہم قرآن پہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے. اگر ہم آ کے ایک کلاس اٹینڈ کر لیں گے اور ہم گئے اور باقی پورا دن، پورا ہفتہ ہم جو مرضی کریں، نہیں. وی ہیو ٹو ہولڈ اٹ، وی ہیو ٹو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین. ہم کو ٹائم سپینڈ کرنا ہے، ہم کو اسٹڈی کرنا ہے قرآن کو، تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں. کہ اللہ تعالیٰ، گرامر نہیں بھی آئے گی تو کوئی بات نہیں، لیکن قرآن کا میسج آپ کو آنا چاہیے کہ اللہ نے کیا ریویل کیا آپ کو، اللہ نے کیا، ہمارے رب نے ہمیں کیا. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا رب جو ہمیں پروان چڑھاتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. آیا نمبر 4، اور وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. وَكَمْ and how many، کم کا مطلب ہے how many، کتنا، کتنی کہہ لیں یا کتنا کہہ لیں. وَكَمْ and how many مِنْ قَرْيَةٍ cities أَهْلَكْنَاهَا. اہلک یہلک اہلاکن کے روٹ لیٹرز ہیں ہا لام کاف، اور یہ کون سا فارم ہے؟ اگین فارم 4. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور کتنی سٹیز ہیں، کتنی ہی بستیاں ہیں. ہاؤ مینی سٹیز اہلکنا، وی ڈسٹرائڈ
اور ہا کا مطلب دیم سٹیز. اور ہا کیوں یوز ہوا ہے؟ کیونکہ سٹیز جو ہے وہ فیمنن ہے عربک میں. تو اہلکناہا اینڈ ہاؤ مینی سٹیز وی ڈسٹرائڈ دیم. اور کتنی ہی بستیاں جنہیں ہلاک کر دیا ہم نے. فجاءہا بأسنا. فجاءہا، جاء کس کا ہے؟ جیم یا الف کیا ہوگا؟ جاء یجیء مجیئن، آنا. سو جاءہا came to them، ان سٹیز کو، ان سٹی کے رہنے والوں کو کیا ہوا؟ جاءہا بأسنا. بأس کیا ہوتا ہے؟ پنشمنٹ. بأسنا our punishment. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی ایسے سٹیز تھے، کتنی ایسی بستیاں تھیں کہ جن کو ہم نے جن کے اوپر ہمارا عذاب آیا. بیاتن او ہم قائلون. بیاتن کا مطلب ہے کہ رات کو، یعنی رات کے ٹائم پہ. او ہم قائلون، یا او مینز یا، ہم دے، قائلون دیور. ہم نہیں کہتے اردو میں کہ قیلولہ کرنا، نیپ لینا، مڈ ڈے پہ نیپ لینا، تو یہ اس کے برابر. قائلون وائل دیور، یہ کہنے والا نہیں ہے، بولنے والا نہیں، یہ سونے والا ہے. تو سو came to them, a word for word again, so came to them our punishment at night or while they were taking a nap at noon. قائنون at noon بھی ساتھ ایڈ کر لیں. تو آ پڑا ان کے اوپر ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے. تو آ پڑا ہمارا عذاب ان کے اوپر جب وہ رات کو سو رہے تھے، جب وہ یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے. آیا نمبر 5 یہ میں اکٹھے پڑھی ہوں 4 اور 5. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. فما then not، فما then not، کانا was، دعواهم، دعویٰ کیا ہے؟ their call، ان کی پکار، ان کی کال. تو فما کانا then not was their call is جاءهم when came to them بأسنا our punishment. وہی الفاظ ہیں جو آپ نے ابھی پڑھا تھا. تو پھر ان کی پکار، ان کا دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آ پڑا، کہ نہیں تھی ان کی پکار اس کے علاوہ کچھ بھی جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آ پڑا، یعنی جب آ گیا ان پر عذاب ہمارا، اگر ورڈ فار ورڈ لکھنا ہے تو. الا ان قالوا انا كنا ظالمين. الا آپ کو پتہ ہے ایکسیپٹ، یعنی کہ سوائے اس کے، یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ ان قالوا that that قالوا they said ان قالوا انا indeed we كنا we were ظالمین wrong doers. قالا آپ کو پتا ہے قالو، اگین دیکھو قائلین تھا وہ سونے کا تھا. یہ قالو کیا ہے؟ قالا یقول قولا، قاف واو لام، یہ کس چیز کا ہے؟ یہ قول سے ہے، بولنے سے ہے. کہ جب ان کے اوپر ایسا آ گیا، ان کے اوپر ہمارا عذاب آ گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ سوائے اس کے کچھ نہیں کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یہ ظالمین کیا چیز ہے؟ ظالمین، یعنی یہ ظالمین جو ہے یہ ظلم سے اسم الفاعل ہے. لام میم روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ظالمین جمع مذکر ہے فرام مصدر ظلم. ان دونوں کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5 کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بستیوں کو جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا دوپہر کے وقت آ پہنچا. اور پھر آگے کیا تھا 5 میں؟ کہ جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کے کہنے کو صرف یہ تھا کہ واقعی ہم ظالم تھے. تو یہ آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ 4 اور 5 گزشتہ اقوام جو پیرشڈ نیشنز ہیں ان کی تباہی کا ذکر، جو نیشنز تباہ ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں. تو یہ آیات انسانوں کو پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت لینے کے لیے دعوت دیتی ہیں. مطلب ہمیں ان سے یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لی اسٹوری، پیرش نیشنز ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں سب معلوم ہے کیا ہوا تھا. ابھی کیسے نیشنز پیرش ہو رہی ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ایلے میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اللہ کو ہی معلوم ہے. از اٹ عذاب اور از اٹ آزمائش؟ یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی وزڈم کیا ہے. لیکن جو حالات ہم نے فلسطین میں ہونے دیکھ رہے ہیں، تو وہ سال 1.5 سال میں جو کچھ وہ ہو رہا ہے، 1.25 سال میں، تو یہاں پر وہ ایک رات میں چند گھنٹوں میں وہ حالت ہوگی کہ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کیا حال ہو گیا. بس یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ آزمائش ہے کہ عذاب ہے. ہمیں اس میں خود سے نہیں گیس کرنا ہے. تو یہ آیات جو ہیں ہمیں انسانوں کی پچھلی جو قومیں تھیں ان کے انجام سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے. جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی انہیں عذاب سے دوچار ہونا ہی پڑا. تو یہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے. ہمارا پیغام اس میں یہ ہے. تو یہ ڈسٹرکشن جو ہے، ان کی جو پیرش جو ہو گئے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے اور ایک وارنر ہے، ایک وارننگ ہے. تو قرآن کہتا ہے ان لوگوں کو سیویئرلی پنش کیا گیا. بأسنا
عذاب آیا ان کے اوپر. ہمارے مائنڈس کو یہ الرٹ ہونا چاہیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں. ہم اتنے ہیڈلس نہ رہیں, ہم ان اویئر نہ رہیں, ہم ابھی تک اس سے نہ سوچیں کہ ہاں یہ ہو چکا, یہ گزر گیا, اب نہیں آ سکتا. یہ عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے, کسی سچویشن میں آ سکتا ہے. اور جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہم سن رہے ہیں, اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہت ساری کمیونٹیز جو ہیں جو ڈسٹروائے ہو گئی. کیوں ڈسٹروائے ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے میسج کو ریجیکٹ کیا, انہوں نے ٹروتھ کو ریجیکٹ کیا, انہوں نے حق کو باطل بنا دیا. تو ہمیں اس سے لیسن لرن کرنا ہے کہ ان کی جو ٹریجک فیتھ تھی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ٹرو گائیڈنس پہ فالو کرنے کی توفیق دے. ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اللہ کے لیے مطلب ایک برڈن تھی یہاں پر ایک زمین کے اوپر کہ وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا, اور ایسا پنش کیا کہ زمین کو ان کی فلتھ سے, ان کی نجاست سے صاف کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ وہ ان پہ رجز, ان پہ ایسی سزا آئی کہ وہ جو ہے زمین کو پاک کرنے کے لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل سرے سے ختم کر دیا. آپ جا کے دیکھیں ان جگہوں پہ, تو ان جگہوں پہ کچھ بھی نہیں نظر آتے, کھنڈرات ہیں. تو کس وقت آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا کہ رات کے, مطلب اس کی ذکر, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, مطلب وائی, واٹ از دا ریزن؟ اس لیے کہ جو ڈیپتھ آف دا نائٹ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں, اور جب مڈل آف دا ڈے جب ہم نارملی قیلولہ لے رہے ہوتے ہیں, اور سب کہتے ہیں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, خاموشی ہے ہر طرف, بہت سکون ہے, سیکیورٹی ہے, ہم ریلیکس کر کے سلیپ کر رہے ہیں, دن کا اجالا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے رات ہو چاہے دن ہو, اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. اتنی سیویئرلی ان کو عذاب ملا, اور ایسے وقتوں پہ جب کہ وہ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہے تھے. تو اور زیادہ ہاریفک ہو گیا نا. ہم جب رات کو سوئے ہوتے ہیں, ہم کیلیفورنیا میں جب سوئے ہوتے ہیں, اور رات کو اگر زلزلہ آتا ہے تو کیسے لگتا ہے, ایک دم پلنگ ہلتا ہے اور ہم اٹھ جاتے ہیں. اب سوچیں صرف زلزلے سے ہوتا ہے, بلکہ آج کل تو جو ہوا چل رہی ہے یہ بھی کھڑکیوں کو کھڑکڑ کڑ کرتی ہے, تو اس سے بھی ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, زلزلہ آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور آپ تو یہ ایک تو رات کو, اور دن کو جب ہم بالکل خاموشی ہوتی ہے اور اجالا ہوتا ہے, ہم کو اجالے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہم تو یہی سوچتے ہیں, ہم ریلیکسڈ ہوتے ہیں, لیکن اس وقت بھی عذاب. اللہ تعالیٰ اسی لیے دونوں چیزوں کو مینشن کر رہے ہیں کہ جب آپ نیپ لے رہے ہو دن کو, چاہے آپ رات کو سو رہے ہو, میں آپ کو سزا دے سکتا ہوں, اور وہ آپ کے لیے زیادہ. تو اسی لیے ہم کو بھی ایسی قسم کی چیزیں پڑھ کے, سوچ کے, ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے, اور ہمیں اس سے وی مسٹ ٹیک ہیڈ, ہمیں اس سے نصیحت کرنی ہے. اور پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی لوگ تھے جو کہ ان اویئر پکڑے گئے, جو کہ کچھ بھی نہیں کر سک رہے تھے, جن کے حالات ایسے ہو گئے, انہوں نے کنفیس کرنا شروع کر دیا. ان قالو انا کننا ظالمین, انہوں نے کیا کہا کہ بے شک ہم ظالمون میں سے ہیں, بے شک ہم رانگ ڈوئرز ہیں, ہم ایول ڈوئرز ہیں. انہوں نے اپنے سن کو, اپنے گناہ کو اس پوائنٹ پہ ایڈمٹ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن اس وقت کیا ہوا, جب وہ یہ کنفیس کر رہے تھے اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا, بیکاز توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا. جب سزا آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب ایک دفعہ توبہ, ایک دفعہ اللہ کا عذاب سٹارٹ ہو جائے, there is no return, we will have no chance. ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کا یا معافی مانگنے کا اس کے بعد کوئی چانس نہیں رہے گا. آیا نمبر 6, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ, فَ means then, لا means surely, لام التاکید ہے نا, لام التوکید جس کو عربک میں کہتے ہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ, we will ask, اور لن نہ پھر ہے, نون مشدد ہے, again this is نون التاکید. فَلَنَسْأَلَنَّ, then surely we will ask those whom, الَّذِينَ, those whom, دو دفعہ surely کا, we will ask, اور یہ ask کا لفظ کیا ہے, سین الف لام, جیسے ہم سوال کہتے ہیں, اس کو عربک میں سؤال کہتے ہیں. سأل یسأل سؤالن. تو ہم surely we will ask الذین, those whom ارسل الیہم, ارسل الیہم were sent to them, الیہم to them, یعنی کہ جو جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا, وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور وہ جو بھیجے گئے تھے. And surely we will ask those who were sent, to whom they were sent and who were sent, یعنی جو لوگ تھے اور جو میسنجرز تھے, دونوں سے پوچھا جائے گا. اور دونوں میں اچھا, ارسلہ آپ پڑھ چکے ہیں شاید پہلے, را سین لام, ارسلہ یرسلو ارسالون, form 4. Again I repeat the whole sentence. Then surely we will ask those whom were sent to them, ilayhim, to them, yani the people. وَلَنَسْأَلَنَّ, and surely we will ask those who
المرسلین یعنی جو کہ who were sent یعنی the messengers. سمجھ میں آ گئی؟ پھر ہم ضرور سوال پوچھیں گے ضرور ان لوگوں سے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، جن کے پاس، ان لوگوں کے پاس، اور ہم سوال کریں گے، ضرور سوال کریں گے پیغمبروں سے یعنی جو بھیجے گئے تھے. آیا نمبر 7 اس کے ساتھ ہی میں کنیکٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ سارا بالکل کنیکٹڈ ہے. وَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ فَلَا نُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ فَلَا then surely again وہی اگر نَقُصَّنَّ we will definitely narrate. نَقُصَّنَّ قصہ جیسے قاف صاد قصہ یقص قصہ یقص قصصاً یا قصصن دونوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نیریٹ کریں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو جیسے ہم کہتے ہیں نا قصہ نیریٹ کرنا. تو فَلَا نَقُصَّنَّ then surely we will narrate علیہم to them بعلم with knowledge. جب اللہ نالج سے اپنے نیریٹ کرے گا اس کے بارے میں ہے، یعنی پھر یقیناً ہم بیان کریں گے، ہم نیریٹ کریں گے، ہم قصہ سنائیں گے یا بتائیں گے ان کو علم کے ساتھ. وما کننا غائبین and not وما and not کننا we were اپنے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں we were غائبین absent. غائبین اگین جمع مذکر ہے یعنی کہ میں غائب لوگوں میں سے نہیں تھا. اسم الفاعل ہے اگین اور کس سے؟ غیبن سے. مصدر کیا ہے؟ غیبن. اور نہیں تھے ہم غائب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غائبوں میں سے ہم نہیں تھے. اس کے بعد آیا نمبر 8 بھی ساتھی 9 آئی تھنک 10 تک پورا اکٹھے میں نے کیا ہوا ہے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. والوزن and the weight, the scale جس سے ہم میزان ہوتا ہے. یومئذ that day یعنی قیامت کے دن ریسریکشن کے وقت الحق is the truth will be the truth برحق جس کو کہتے ہیں. and the weight or the scale that day is the truth or will be the truth. اور وزن اس روز یا میزان اس روز برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ then the one who ثقلت ثا قاف لام ثقل یثقل مصدر کیا ثقلن ثقل یثقل ثقلا. and the one who heavy are his scales موازینہ his scales are heavy یعنی اس کے جو میزان ہے اس کا جو تولنا ہے وہ برابر ہے، اس کا پلہ بھاری ہوگا. یعنی پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، جس شخص کا وزن بھاری ہوگا فاولئک هم المفلحون. فاولئک then those اسم الاشارہ بعید فاولئک هم المفلحون they will be the successful ones. مفلحون کیا ہوتا ہے؟ مفلحون کے روٹ لیٹرز ہے فا لام ہا، یہ اسم الفاعل ہے فرام افلاح. فلاح یفلح یفلح افلاح، تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. آیا نمبر 9 ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اس کا بالکل اپوزٹ. and ومن خفت and the one who light are his خفت یعنی کہ لائٹ خف یخف خفن خف یخف خفن یعنی لائٹ ہلکا. تو اور موازین اگین موازین پلورل آف میزان. تو and the one who light are his scales are light اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا فاولئک الذین خسروا انفسهم then those they will be the ones who خسروا انفسهم who lost themselves. خسر یخسر خسرن خا سین را پلس یعنی اب کیا فاولئک پس وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنی جانوں کو یا اپنے آپ کو. بما کانوا بآیاتنا یظلمون. کیوں خسارے میں ڈالا؟ یہاں پر ریزن دیا ہوا ہے بیکاز کانو they were بآیاتنا with our آیات یظلمون doing injustice. وہی ظلم یظلم ظلمن ہے یعنی اس وجہ سے یا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. 10th آخری آیت ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ and لقد certainly اور یقیناً مکننا کے روٹ لیٹرز ہیں میم کاف نون جیسے مکان کا ہوتا ہے مکین کا ہوتا ہے. مکنا یمکنو تمکینن مکنا یمکنو تمکینن فارم 2 فعل والا فارم ہے اور یعنی رہنے کی جگہ دینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں and certainly وَلَقَدْ and certainly مکناکم we established you فی الارض in the earth. ہم نے آپ کو رہنے کی جگہ دی
بے شک ہم نے آپ کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، رہنے کی جگہ دی زمین پر. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَجَعَلْنَا and we made جَعَلَ يَجْعَلُ اور وَجَعَلْنَا and we made لَكُمْ for you فِيهَا in it فِيهَا in it معائش. معائش کا مطلب کیا ہے؟ جیسے معیشہ سنگولر معیشتون یعنی زندگی کا سامان، لائیولیہڈ جس کو کہتے ہیں، سسٹیننس جس کو کہتے ہیں کہ اپنے زندہ رہنے کے لیے جو سامان ہے. اینڈ وی میڈ فار یو ان اٹ لائیولیہڈ اور یا وی میڈ فار یو ان اٹ سسٹیننس. معیشہ کا یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ جس میں آپ کی عیشہ یعنی آپ کی عیش کا سامان ہے. یہ بھی عیش کا مطلب خراب عیش نہیں، یعنی آپ کے آرام کا سامان ہے. اور ہم نے جعلنا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، اور ہم نے اس میں پیدا کیا تمہارے لیے سامان رزق. قلیلا ما تشکرون. ابھی ہم نے تذکرون کیا تھا، ابھی تشکرون. little is what you are grateful. قلیلا little is what تشکرون you are grateful. شکر یشکر شکرن، روٹ لیٹرز کیا ہے؟ شین کافرا. یہ کیا ہے؟ فعل مضارع جمع مذکر. تو بہت کم تم لوگ شکر ادا کرتے ہو. اب 6 سے 10 تک کے ہم تفسیر اکٹھے پڑھیں گے. اس میں یہ کہ پہلی جو آیت سٹارٹ ہوئی تھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اس کے بارے میں ہے کہ پھر ضرور ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف، اور ان رسولوں سے بھی پوچھیں گے. اور پھر مطلب کہ قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھ گچھ کریں گے اللہ تعالیٰ، چاہے وہ رسول ہو چاہے رسول کی امت ہو. ہر ایک سے مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھو گی اور سب سے پوچھو گی، کوئی بچے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ آفٹر ڈسکرائبنگ کہ پنشمنٹ ان دس لائف کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کریں کہ پنشمنٹ آخرت میں کیا ہوگی، ان دا لائف ٹو کم. اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لائن آف کوسچننگ ہوگی یہ ہر ایک کے سامنے ہوگی. اٹ ول بی آؤٹ ان دی اوپن. یہ کوسچن جو ہے وہ ڈائریکٹڈ ہوں گی ان لوگوں کو جنہوں نے میسج ریسیو کیا، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے میسج کنوے کیا. جنہوں نے میسج ریسیو کیا ان کو پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ اپنی کنفیشن کریں، اور پھر جنہوں نے میسنجرز کو کیا کیا وہ بھی ان سے پوچھا جائے گا. میسنجر سے پھر پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، جب آپ نے ان کو میسج پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور پھر انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا، سب پوچھا جائے گا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ڈیورنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ڈیورنگ دا لاسٹ سرمن، یعنی جو حجت الوداع تھا جو کہ لاسٹ حج تھا، اس میں خطبہ جو تھا اس میں، کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ جب قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو میسج کنوے کیا کہ نہیں کیا، اللہ کا میسج، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جو وہاں پر حجت الوداع کے وقت 10,000 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ وی ول سے کہ آپ نے اپنے میسج کو، اللہ کے میسج کو ہمیں پوری طرح سے کنوے کر دیا، اور آپ نے اپنا جو ٹرسٹ اللہ نے آپ کو دیا تھا اس کو فلفل کر دیا ان دا بیسٹ. آپ نے بہت اچھی طرح سے کیا. اور اگر اینڈ یو ہیو وشڈ and done what was most beneficial for the community. آپ نے ہمارے لیے وہ کیا اور وہ چاہا جو کہ ہماری پوری مسلم امہ کے لیے جو بینیفیشل ہے. اس کو سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ وٹنس رہے، آپ گواہ رہیں، یو بی وٹنس، اللہم اشہد، او اللہ یو بی وٹنس. یہ کس میں؟ صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا اللہ کا میسج پورا کنوے نہیں کیا؟ haven't I conveyed Allah's message to you؟ تو انہوں نے کہا yes. تو انہوں نے کہا اللہ be witness. تو ہمارے اوپر انکمبنٹ ہے، ہمارے اوپر obligatory ہے کہ نہیں، ہمارے اوپر نہیں ہے، سوری، یہ میں اسی حدیث کا سلسلہ ہے، میں سمجھی میرے نوٹس ہیں، تو یہ حدیث کا سلسلہ ہے کہ او اللہ بی وٹنس، کہ آپ لوگوں کے اوپر جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ مینڈیٹوری ہے، انکمبنٹ ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لوگوں تک میسج پہنچائیں جو کہ ابھی ایبسنٹ ہیں، جو کہ ابھی ایبسنٹ ہیں. کیونکہ جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے، جو سیکھا ہے، اس کو جب آ کے دوسروں تک بتائیں گے تو وہ بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں اور وہ کنوے کریں. یہ بخاری میں ہے، تو یہ بھی بہت اہم حدیث ہے. دونوں جو بخاری میں اور مسلم میں جو حدیث ہوتی ہیں اس سے کوئی بھی زیادہ اوتھینٹک حدیث نہیں ہو سکتی. مطلب یہ مجموعہ ہے تمام اوتھینٹک احادیث کا. تو جو لوگ، اللہ کہتے ہیں جو لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ایبسنٹ ہیں، وہ کون ایبسنٹ ہیں؟ وہ لوگ جو اس وقت الائیو تھے، جو اس وقت زندہ تھے لیکن اس اوکیزن پہ نہیں تھے، حج کے موقع پہ وہ نہیں تھے. اور اس کے مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو ایبسنٹ ہیں جو کہ آئندہ آتے رہیں گے ان دا کمنگ جنریشن، جس میں آپ اور میں بھی انکلوڈڈ ہیں.
تو یہ میسج جب ہر جنریشن کو پہنچانا ہے تو یہ میرا اور آپ کا بھی مشن ہے، اور یہ ہے کہ بنی آدم جو ہے، چلڈرن آف آدم جو ہے، قیامت تک جو بھی آئے گا اس کو یہ میسج پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی، ہماری زندگی میں، اس کے بعد ہمارے بعد کی، تو ہماری اولاد میں سے بھی ایسی ہونی چاہیے جو یہ میسج پہنچائے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری اولاد ایسی ہو کہ وہ اللہ کا میسج دوسروں تک پہنچا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے علم سے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہوتے ہیں۔ اگین یہ اسی وقت کی بات ہے، ریسریکشن کی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فلی اویئر ہے ہر ڈیٹیل سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز نیریٹ کریں گے، لیکن تمام ہم لوگ جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات شاید چھپی رہ جائے، یہ بات کسی کے سامنے نہ آئے، ہمیں یہی ہوتا ہے۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز وٹنس کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے آبزرویشن سے نہیں، ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، ایک جڑ سے چیز بوٹی نکلتی وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ کبھی بھی کسی چیز سے ان اویئر نہیں ہے۔ میں پبلک کے سامنے ہوں یا میں گھر پہ ہوں، میں اکیلی ہوں یا میں کسی کے ساتھ ہوں، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کہہ کیا رہی ہوں اور میں کر کیا رہی ہوں۔ تو اللہ کی پرفیکٹ نالج ہے، علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہم ڈیلیوڈ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والوزن یومئذ الحق، یعنی اس دن جو ہے وزن کرنا، میزان ہونا، وہ حق ہے، برحق ہے، یعنی ہماری ویئنگ آف ڈیڈز ہوگی آن دا ڈے آف ریزریکشن، اور کس طرح سے ہوگی؟ حق کے ساتھ ہوگی، جسٹس کے ساتھ ہوگی، فیئرنیس کے ساتھ ہوگی، انصاف کے ساتھ ہوگی، کوئی انجسٹس نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور وہ ڈیو ہے، وہ آ کے رہے گی، اور وہ ٹرو ہے، وہ حق ہے۔ دیر از نو روم فار اینی ڈاؤٹ ان اٹ، دیر از نو روم فار ڈسیپشن، کہ پتہ نہیں وہ وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہمارا ججمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کسی کی کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا، اس کی تو لاش ہی نہیں ملی، اس سے کیا، اس کو کیسے ریسریکٹ کریں گے؟ جو آگ میں جل کے مر گیا اس کو کیسے ریسریکٹ کریں گے؟ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، تو دوبارہ بنانا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تو بہت آسان ہے۔ تو ہم کوئی رانگ ججمنٹس کے لیے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں آرگیومنٹ نہیں کر سکتے، بس ہمیں معلوم ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا، یعنی اس کا ایمان بھی صحیح ہوگا، اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، تو اس کو وہ پلڑا بھاری کیوں ہوگا؟ اس میں وزن زیادہ ہوگا۔ تو جب ہم جائیں گے اللہ کے پاس تو انشاءاللہ ہمارا جو پلڑا بھاری ہوگا، وہ سکیلز جو ہے وہ بھی ایکیوریٹ ہوں گے، وہ بھی ایکیوریٹ ہوں گے، وہ بھی بالکل ایسے نہیں ہوں گے جیسے ہم یہاں تولنے جاتے ہیں تو ہم ایک طرف سے انگلی مار دیتے ہیں تو ادھر سے زیادہ جھک جاتا ہے، ادھر سے کم جھکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم 2 کلو سیب لے رہے ہیں اور ہم گھر آئیں تو پتہ چلتا ہے وہ 1.5 کلو ہے۔ تو اسی لیے وہ جو سکیلز ہوں گے وہ ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ کیا چیز ہیوی اور کیا چیز لائٹ ہے۔ تو جن لوگوں کے زیادہ ریوارڈ ہوں گے، جن لوگوں کا سکیلز ہیوی ہوں گے، ان کو الٹیمیٹ سکسیس ملے گا، ان کو فلاح، وہ کامیاب ہوں گے، الٹیمیٹ سکسیس ہوگا ان کو۔ اور یہ سوچیں کہ اس سکسیس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ دوزخ کی عذاب سے بچیں گے اور جنت میں انٹر ہوں گے۔ ہم اگر یہ سکسیس مل جائے تو میں اور کیا چاہیے؟ اٹ ول بی دی اینڈ آف اے جرنی، ہمارے اس سفر کا اینڈ ہوگا جو کہ ہماری پوری زندگی کا سفر ہے۔ ڈے 1 ہم جب سے پیدا ہوئے اور جب تک ہم مریں گے، اس پورے کا اینڈ کیا ہوگا اگر ہم دوزخ سے بچ کے اور جنت میں چلے گئے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہ جس کا لائٹ ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ وہ خسروا انفسہم، خسروا انفسہم، کیا ہوگا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کھو ڈالا، بیکاز وہ اللہ کے ویٹ پہ ان کے بیڈ ڈیڈز جب جائیں گے تو وہ ویٹ لیس ہوں گے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ بیڈ ڈیڈز، ایول ڈیڈز، بدعت، یہ سب چیزیں، شرک، یہ سب چیزیں ختم۔ they will put themselves in ultimate loss، وہ اپنے سولز کو کیا کہ اللہ تعالیٰ کہ خسروا انفسہم، اپنے سولز کو بھی کھو دیں گے، بینکرپٹ ہوں گے، اپنے آپ کو انہوں نے بالکل بینکرپٹ کر دیا ہوگا، کیونکہ جتنا غلط ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ تو اب کوشچن یہ ہے کہ what gain can we make thereafter؟ ہم ہیومن بینگز جو ہیں ہم کیا ٹرائی کر رہے ہیں؟ ہم یہ ٹرائی کریں دنیا میں، ٹو بی ویری آنیسٹ، ویری فرینک، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مٹیریل جمع کریں، ویلتھ جمع کریں۔ کیوں جمع کریں؟ کیونکہ ہمارے فیوچر میں ہمیں کام آئے گا، انسیکیورٹی ہمیں، آج ہم جمع کریں گے کل ہمیں کام آئے گا، یہ ہم نے اپنے بڑھاپے کے لیے رکھا ہوا ہے، سمجھ لیں ہم یہ کرتے ہیں، ہمارا یہ کام ہوتا ہے ہم کریں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم پیسے کمائیں، ہم پیسے رکھیں، لیکن ہم اس میں سے اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو جمع کریں اور یہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہمیں کام آئے گا،
تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے سولز کو بھی لوز کر لیں گے، اس لیے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پیسہ ہم کو ہمیشہ کے لیے کام آئے گا، تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پیسہ ٹھیک ہے، لو، حلال انکم لو، حلال جگہ پہ خرچ کرو، اس کو جمع کر کے مت رکھ لو، کیونکہ اگر ایک لاس ہو گیا ہے، وہ کس وجہ سے لاس ہوا ہے؟ ان لوگوں کا لاس ہوا ہے کہ جو ولفلی ریجیکٹ کرتے ہیں اللہ کے میسج کو۔ ہمارے لیے الحمدللہ وی آر مسلمز، آپ اور میں، ہمارے لیے وہ لاس نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخرت میں ہمارے ڈیڈز جو ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو اب آپ کویسچن پوچھیں گے کہ وزن کیسے کیا جائے گا؟ وہ میزان کیسا ہوگا؟ وہ اسکیل کیسا ہوگا؟ اس پہ کیا چیز ڈالیں گے؟ اگر میں نے ایک نیکی کی ہے، میں نے اگر سڑک پر سے ایک پتھر ہٹایا تو وہ کیا ہوگا؟ یا میں نے کسی کو اسمائل کر کے دیکھ لیا تو وہ بھی چیریٹی ہے، اس کا مجھے کیسے اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے؟ اس پہ بہت آرگیومنٹ چلتی، اور کب سے چل رہی؟ آج نہیں، it has been going on over the long period of Islamic history۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ریزمبل کر سکتا ہے، اور نہ کوئی چیز اللہ کو ریزمبل کر سکتی ہے، اور نہ کوئی اللہ کی طرح کر سکتا ہے۔ There is simply no one or nothing who bears any similarity to him۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایبسولوٹ ہے، کامل ہے، ہی از پاورفل اوور ایوری تھنگ، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہی ہیز دا پاور کہ وہ ہماری ڈیڈس کو، ہمارے اعمال کو ٹرانسفارم کر دیں، اور مٹیریلی ٹرانسفارم کر دیں، کہ وہ کسی چیز کی صورت میں آ جائے، اور اس کو کوئی شیپ بھی مل جائے، کوئی فارم بھی مل جائے۔ بہت ساری احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو آن لائن مل جائیں گی، جو کنفرم کرتی ہیں کہ ہیومن ڈیڈس جو ہیں وہ پرٹیکولر شیپ میں یا پرٹیکولر فارم میں اپیئر ہوں گی اس وقت۔ ایک ایگزامپل دیتی ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ امام احمد کی اس میں ہے کہ گڈ ڈیڈس آف اے پرسن ول بیوٹیفائی ان ڈفرینٹ فارمس، یعنی جو ہمارے نیک اعمال ہیں وہ ڈفرینٹ فارمس میں، ڈفرینٹ شیپس میں آئیں گے، اور وہ ہماری قبر میں دے ول بیکم دا کمپینینز آف دا گریو، وہ ہماری گریو میں، ہماری قبر میں ہمارے ساتھی بن جائیں گے، اور ہمیں وہ پروٹیکٹ کریں گے، ہمارے آگے آئیں گے، ہمارا روزہ ہمارے لیے ڈھال بن جاتا ہے، ہمارا قرآن پڑھنا سب کچھ ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اور ایول ڈیڈز جو ہیں وہ کس طرح آئیں گے؟ استغفر اللہ، they will crawl all over in the form of snakes and scorpions، سانپ اور بچھو، snakes and scorpions، سانپ اور بچھو کے فارم میں آئیں گے۔ اور یہ کس چیز کے بارے میں؟ یہ ان لوگوں کے لیے، ایک بخاری میں ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اپنے ویلتھ پہ، جو اپنے مال پہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ویلتھ جو ہے وہ گریو میں، وہ قبر میں پوائزنس سنیک کی طرح آئے گا، اور اس کو بائٹ کرے گا، اور اس کو کہے گا میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہاری دولت، آئی ایم یور ویلتھ، آئی ایم یور ٹریجر۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس فیکٹس کو سٹیٹ کریں جو کہ قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی، ہمارے لیے تو ایک حدیث بھی کافی ہے کہ جو ریکننگ ہوگی، جو عذاب ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ، اور جو کہ اس میں اعمال کا ہمارا تول ہوگا، جو اس کو تولا جائے گا، تو وہ فیئر ہوگا، سب سے فیئر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کریں گے۔ نو ون شیل سفر اینی انجسٹس، اللہ تعالیٰ نے ظلم اپنے پر حرام کیا۔ اور سورہ الزلزلہ میں تو ہم پڑھتے ہیں نا، آخری جز کے تو صورتیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب کو آتی ہوں گی، تو اس میں سورہ زلزلہ میں جو ہے سورہ 99 آیہ نمبر 7 and 8، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی کرے گا، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بتانے کے لیے کہ جسٹس جو ہوگی، تولا کیسے جائے گا، ہمارے اعمال کو تولا کیسے جائے گا، یہ آپ سب کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، شاید حدیث کی کورس میں بتایا ہوگا، پھر ریپیٹ کرتی ہوں، کچھ نئی بہنیں ہوتی ہیں ان کے لیے۔ کلمتانی حبیبتانی، یعنی کلمتان یعنی 2 phrases، 2 کلمے ایسے ہیں، حبیبتان جو کہ بہت ڈیئر ہیں، جو کہ حبیب ہیں کس کو؟ الی الرحمن، یعنی الرحمن کو، یعنی the most compassionate ہے، ان کو یہ پسند ہے۔ حبیبتان یعنی ان کو بہت ڈیئر ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، خفیفتان یعنی ابھی آپ نے پڑھا خفا لائٹ ہے، کہ دے آر لائٹ علی اللسان، لسان کا مطلب ہے آن دا ٹنگ، کہ وہ دے آر لائٹ آن دا ٹنگ۔ ثقیلتان فی المیزان، ثقلت بھی آپ نے ابھی پڑھا تھا، ثقیلتان فی المیزان یعنی کہ اسکیل کے اوپر وہ ہیوی ہیں۔ اور وہ کون سے 2 کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، ہاؤ پرفیکٹ از اللہ اینڈ آئی پریز اللہ۔
سبحان اللہ العظیم اینڈ ہاؤ پرفیکٹ اللہ از دا موسٹ گریٹ. سبحان اللہ العظیم یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ہم سبحانہ کا لفظ یوز کرتے ہیں، میری جو ٹرانسلیشن ہے اس میں ہمیشہ کہتی ہوں پرفیکٹ. لوگ کہتے ہیں گلوری بی اینڈ دس اینڈ دیٹ، مجھے صرف پرفیکٹ چاہیے. ہاؤ پرفیکٹ از اللہ وبحمدہ اینڈ all praises to him. وَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ and how perfect is Allah العظیم the most great. یہ agreed upon ہے، یعنی یہ متفق علیہ، یعنی یہ حدیث جو ہے یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. It was narrated by Ubay ibn Ka'b that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said. ایک اور طریقہ ہے کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں حدیث میں کہ کس طرح اس کو وے کیا جائے گا. یہ بھی ہم نے کیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ جو بھی ایک فیونرل اٹینڈ کرے گا، یعنی دفنانے کے لیے جائے گا، تو وہ نماز بھی پڑھے گا، نماز پڑھ کے پھر وہ دفنانے کے لیے جائے گا تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے آپ کو یاد ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا تھوڑے دن پہلے، 2 قیرات کا ثواب ملے گا. اینڈ whoever attends the prayer and has been offered whoever attends the prayer and اس کو 1 قیرات ملے گا، 1 قیرات. اور یہ 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ یہ احد کی پہاڑی کے برابر ہوتا ہے. تو by the one in whose hand is the soul of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم it will weigh more heavily in his balance than احد. ہاں لکھا ہوا ہے احد، احد کی پہاڑی سے زیادہ ثواب ملے گا. یہ بھی امام احمد کی نے حدیث کوٹ کی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابی ابن کعب نے بتایا. آتے ہیں واپس اپنی جہاں ہم رکے تھے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. یہ آیت کیا مینشن کرتی ہے؟ اللہ کی بلیسنگز کو مینشن کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس دنیا میں مکان دیا. مکان کا مطلب گھر نہیں ہے، مکین کیا. مکین کیا یعنی رہنے والا بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اسٹیبلش کیا، ہمیں رہنے کی جگہ دی. اور ضروری نہیں کہ میرا گھر ہو، اپنا گھر ہو، اس کا مطلب یہ کہ رہنے کی جگہ دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو پرووائڈ کیا لائیولیہوڈ یا سسٹیننس، رزق آپ کو پرووائڈ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کریشن کے اوپر ہمیں ماسٹر بنایا. جانور بھی ہیں، سب کچھ ہیں، پرندے بھی ہیں، کرالنگ والے جانور ہیں، اڑنے والے سب کچھ ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو ماسٹر بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایبیلٹی دی، ہمیں یہ استطاعت دی، ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم ارتھ کے جو ریسورسز ہیں، ارتھ کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم یوز کر سکیں، اور ہم جو لاز آف نیچر ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ہم نے بنائے تو نہیں ہے لاز آف نیچر، اللہ تعالیٰ بناتا ہے، لیکن سائنسدان کیا کرتا ہے؟ اس کو انکور کرتا ہے، اس کو ڈسکور کرتا ہے. تو اٹ از یہ اللہ ہی ہے جس نے ارتھ کو جو اپنی کوالٹیز دی ہیں اور کیریکٹرسٹکس دی ہیں تاکہ ہر چیز جو ہے وہ بیلنس میں رہے، ہر چیز بیلنس میں رہے اور ارتھ جو ہے وہ پراسپر کرے. آپ کو یاد ہے سورہ الانعام میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح چیزوں کو اللہ تعالیٰ گرین بناتا ہے، کس طرح ہماری لائیولیہوڈ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مہیا کرتا ہے. تو یہ اللہ ہی ہے. اٹ از ہی ہو میڈ اٹ سوٹیبل فار اس سسٹیننگ ہیومن لائف. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو ایٹماسفیئر دیا، اب صرف یہی دیکھ لیں، ایٹماسفیئر کو ہی دیکھ لیں، ہوا کو دیکھ لیں. اللہ نے دیکھا کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک پرٹیکولر سائز دیا ہے، ایک پرٹیکولر شیپ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپروپریٹ ڈسٹینس میں رکھا ہے. سن کو، مون کو، پلانٹس کو، سٹارز کو اپنی اپنی آربٹ میں سب چل رہے ہیں. سو یہ اللہ ہی ہے جس نے اس سے یہ آربٹ بنائی ہے، جس سے جو ہے سن کے ارد گرد ارتھ چل رہا ہے، ارتھ کے ارد مون چل رہا ہے، اور یہ پرٹیکولر سپیڈ اور یہ پرٹیکولر اینگل اور یہ سب اللہ ہی نے بنائی ہے، تمام ایکسس سب کچھ. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ تو میں نے بنایا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی ہے جو ہم کو انیبل کرتا ہے کہ ہم نالج ایکوائر کریں، ہم ڈسکور کریں کس چیز کو، سیکرٹس آف دا یونیورس کو. اللہ تعالیٰ نے یہ لاز آف نیچر بتائیں جو بالکل ہارمنی میں ہیں ود آور ایگزسٹنس. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی صبح ہونے والی ہے اتنے بجے ہم یہ کریں گے، ابھی شام ہونے والی ہے ہم یہ کریں گے، نماز کا ٹائم کتنے بجے، روزہ کھولنے کا ٹائم کتنے بجے، ہمارے بچوں کا اسکول کتنے بجے، سب کچھ ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ایک لا کے یہ نہیں کہ آج کا دن ڈفرینٹ ہوگا، کل کا دن ڈفرینٹ ہوگا، ویدر چینج ہوگا، موسم چینج ہوگا، لیکن ٹائمنگ تو وہی رہے گی. تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے ان لاز کو اوپن مائنڈ سے. ہم اپنے جو کریٹر ہیں، اپنے جو ماسٹر ہیں، اس کے فیورز کو یاد کرنا چاہیے، ریفلیکٹ کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہنا قلیلا ما تشکرون، اتنا کچھ اللہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں چلتا پھرتا رکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ٹھیک سے نہیں ادا کرتے ہیں. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمیں اکنالج کرنا ہے کہ یہ بلیسنگز دیکھ کے ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، آل دا ٹائم اینڈ انڈر آل کنڈیشنز. لیکن ہم کیوں گریٹفل نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم کبھی کبھی اگنورنٹ ہو جاتے ہیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ یہ بلیسنگز اللہ کی دی ہوئی ہیں.
ہمیں لگتا ہے ہم نے کمایا یا ہم نے گھر بنا لیا، ہم نے اتنی نوکریاں کی، ہم نے اتنا بزنس کیا، یہ سب کچھ ہمارا ہے. وی آر پرون ٹو ہیڈ لیسنس. کاؤنٹلیس فیورز آف اللہ کے جو ہیں اس کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. ہاؤ کین وی ایور تھینک ہم انف؟ آپ بتائیے. یہ تو اللہ کا گریس ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے ہمارے تھینکس کو ان وٹ ایور وے وی ڈو اٹ. جس طرح بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ہم نے شکر گزار ہونا ہے. تو یہ جو آخری، بلکہ آخری کیا، بلکہ یہ جو پوری 10 آیات تھیں، ہم اس میں کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 آیات ابھی 1 سے لے کے 10 تک ہم نے کوشش کی اب کہ ہم کوشش کریں گے ہر کلاس میں کہ 10 آیات پوری کر لیں. تو ان میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملتی کس چیز کی؟ اپنے ایمان کی، بلیفز کی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، ہمارا حساب کتاب، اور اپنی رسپانسبلٹی، ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں بھیجا ایز اے سورس آف گائیڈنس اینڈ اے سورس آف وارننگ. کہتے ہیں نا آپ اچھی باتیں بتائیں، بری باتیں نہ بتائیں. قرآن میں تو وارننگز ہیں نا، فار بوتھ بلیورز اینڈ ڈس بلیورز، سب کچھ ہیں. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں اس میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز کو ایڈہیئر کرو اور کسی اور پہ ریلائی نہ کرو، کسی اور سورس آف گائیڈنس کو مت لو، کسی کو اولیاء مت لو، کسی اتھارٹی کو، کسی کو بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں. ہم کو بار بار ریفریش کرنا ہے. ہم اس کو سیکھیں، we learn about it, we reflect on it، اور ہم پاسٹ نیشنز پہ بھی ریفلیکٹ کر کے دیکھیں. یہ جسٹ ہے پورے 10 آیات کا. ان کا ڈسٹرکشن کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے ایروگنس کی، انہوں نے تکبر کیا، اور انہوں نے ریجیکٹ کیا کس چیز کو؟ اللہ کی ڈیوائن گائیڈنس کو. تو ایونچولی انہوں نے ریلائز بھی کیا کہ ہم نے غلط کام کیا، لیکن کیا ہوا؟ اٹ واز ٹو لیٹ. اٹ سروز ایز اے وارننگ جو اللہ کے سائنس کو ڈسریگارڈ کرتا ہے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. سیکھا ہم نے ان 10 آیات میں کہ ہر انڈیویجول اور ہر نیشن، ہر امت اپنے لیے رسپانسبل خود ہی ہے، اپنے ایکشنز کے لیے خود ہی اکاؤنٹ دینا ہوگا، خود ہی حساب دینا ہوگا. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ میسنجرز کو بھی پوچھا جائے گا، اور بستیوں کو بھی، کمیونٹیز کو بھی پوچھا جائے گا، امت کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی کہ نہیں کی. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہی ہیز پرفیکٹ نالج آف ایوری ایکشن، اور ہر ایکشن جو کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کی اکاؤنٹنگ جو ہے اس میں ایکوریٹ ہوگی اور فیئرنیس ہوگی. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کو جو وے کیا جائے گا وہ فیئرنیس کے ساتھ ہوگا. اس سے پتہ چلے گا ہم سکسیسفل ہوئے کہ ہم فیل ہو گئے ہیں. جو اچھے کام کریں گے اور جن کے زیادہ اچھے ڈیڈز ہوں گے ان کو وہ سکسیسفل ہوں گے، اور جن کے لائٹ ہوگا اسکیل وہ لاس فیس کریں گے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہمیں ریمائنڈ کرا رہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے یہ دنیا بھی بنائی، ریسورسز بھی بنائی آپ کی سسٹیننس کے لیے، آپ کی ویل بینگ کے لیے. تو آپ ایکنالج کریں، شکر ادا کریں. یٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انگریٹفل ہیں. تو یہ ہمیں کال کرتا ہے فار ریفلیکٹنگ، فار گریٹیچیوڈ فار Allah's countless favors upon us. ہم لرن کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں اس دنیا میں ایک رائچیس زندگی گزارنی ہے اللہ کی گائیڈنس کے اکارڈنگلی، قرآن اور سنہ کے مطابق. اور ہمیں کس چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہے؟ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ان دی آخرہ. تو ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں اور میں 4-5 منٹ اور لے لوں. میرا خیال ہے ہم لوگ آج کل کہتے ہیں نا 12:15 تک چلیں گے، چلے کر لیتی ہوں. یعنی کہ میں نے ابھی تھوڑے عرصے پہلے، کچھ 2-3 ویکس پہلے یا 4 ویکس پہلے کسی کے گھر میں دعوت تھی، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ گریٹیچیوڈ، چونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. جو نہیں اٹینڈ کر سکتے ہیں اس وقت وہ کوئی بات نہیں، وہ بعد میں ریکارڈنگ سن لیں. تو ہم میں سے کم ہے جو شکر ادا، اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے کم ہے جو شکر ادا کرتا ہے. تو مجھے کسی نے کوئی ان کے گھر میں ایک دعوت تھی، انہوں نے شکر ادا کرنے کے لیے مجھے کہا کہ ایک چھوٹا سا ٹاک دے دیں. تو میں وہ ٹاک آپ کے سامنے شیئر کریں. میرے پاس آلریڈی اس کی آؤٹ لائن ہے کہ شکر کیا ہے، یا گریٹفلنس کیا ہے، یا گریٹیچیوڈ کیا ہے. تو شکر از اے کور ایلیمنٹ آف ایمان. ہمارے ایمان کا ایک کور ایلیمنٹ ہے، کور حصہ ہے. اور ان ایسنس شکر کیا چیز ہے؟ شکر کا مطلب ہے ریکگنائز کرنا کہ ہمیں کیا بلیسنگز، کیا گڈنس ہمیں ملی ہے. اور یہ کس طرح مینیفیسٹ ہوگی؟ ایک فیلنگ سے. ہماری فیلنگ ہے کہ ہم شکر گزار ہیں، ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا کانڈکٹ ہے، اور یا تو ہمارا ایک سوشل ٹرانزیکشن ہے. جب ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں. شروع میں کلاس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں کوئی پوچھتا ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. ابو آل شکر ادا کرنا جو اٹ از اے ورشپ، اٹ از عبادہ. قرآن میں بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو اور کفر کو کمپیئر کیا. ایمان کیا چیز ہے؟ شکر یا گریٹفلنس. اور کفر کیا چیز ہے؟
अनग्रेटफुलनेस, ये भी अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा हुआ है। तो एज मुस्लिम्स हम सब अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्रेटफुलनेस इज टू रिकग्नाइज कि हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो अल्लाह की तरफ है, हमारी सस्टेनेंस जो है वो अल्लाह की तरफ है, और हम सब डिपेंडेंट हैं अल्लाह के ऊपर। इसीलिए तमाम प्रेज और तमाम थैंक्स अल्हम्दुलिल्लाह आर ड्यू टू हिम अलोन। अल्लाह हमें कमांड करता है कि हम थैंक करें उसकी ब्लेसिंग्स के लिए और उनको डिनाई ना करें, और प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स इस कमांड को ओबे करते थे। हम वैसे भी रोज शुक्र अदा करते हैं जब हम अपनी नमाज स्टार्ट करते हैं, एवरी रकात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिल का होता है, दिमाग का होता है, सोच का होती है, हमें एक्चुअली शुक्र अदा करना चाहिए हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन रियलिटी ये है कि हम कितनी दफा भी शुक्र अदा कर लें, पूरी रात पूरा दिन भी शुक्र अदा करें, वी कैन नेवर गिव शुक्र फॉर एवरीथिंग वी हैव व्हाट अल्लाह हैज गिवन अस। इट इज कॉमन टू अज्यूम कि सिर्फ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो ब्लेसिंग्स होती हैं। दिस एजम्पशन जो है ना, ये हमें ब्लाइंड कर देता है कि काउंटलेस ब्लेसिंग्स जो हमें अल्लाह ने दी हैं, हमारे ऑर्गन्स। अच्छा, वो दावत जो थी वो 2 डॉक्टर्स की ग्रेजुएशन की थी, तो मैंने उनको कहा कि आप तो खुद डॉक्टर्स हैं, आप लोगों को मालूम है कि हमारे ऑर्गन्स और हमारे सिस्टम्स जो हमारे बॉडीज में हैं वो किस तरह फंक्शन करते हैं नॉन स्टॉप। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा ढांचा, मस्कुलर सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा लिम्फेटिक, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्रीन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, थोड़े से नाम मैंने, चूंकि वो डॉक्टर्स थे उनके लिए मैंने ये डाले थे। हमारी आई साइट की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपको $1,000,000 भी देंगे कि आप अपनी आंखें मुझे दे दो, क्या आप देंगे? हम नहीं अग्री करेंगे। इसी तरह सेवरल अदर ब्लेसिंग्स है जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बस फैक्ट तो ये है कि वी विल नेवर बी एबल टू काउंट ऑल द ब्लेसिंग्स। आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि देयर इज नो स्लेव दैट ड्रिंक्स फ्रॉम क्लीन एंड प्योर वाटर। सिर्फ क्लीन एंड वाटर देके, क्लीन एंड प्योर वाटर की बात करें, और वो इट एंटर्स द बॉडी विदाउट इंजरी। पानी जाता है हमारे अंदर, हमें कोई इंजरी नहीं कहता, एंड इट एग्जिट्स द बॉडी विदाउट इंजरी, except that it becomes obligatory on this slave to engage in shukr. कितनी प्यारी बात है। पानी पीते हैं, साफ हवा, साफ पानी हमारे अंदर जाता है और हमारे से निकल जाता है, हवा भी निकलती है, पानी भी निकलता है। अगर हम सिर्फ एडमिट कर लें कि ये इम्पॉसिबल है कि हम अल्लाह को थैंक कर सकेंगे इन एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग दैट ही हैज गिवन अस, अगर हम सिर्फ ये भी मान लें, ये भी एक्नॉलेज कर लें कि अल्लाह के हम कभी भी शुक्र पूरा नहीं अदा कर पाएंगे, तो हमें उन ग्रेटफुल लोगों में हमारा हिसाब किताब होगा कि इसने एडमिट किया कि नहीं शुक्र अदा, मैं और आप नहीं कर सकते हैं शुक्र, कुछ भी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात समझ में आ गई थी। ही रियलाइज्ड दिस एंड ही आस्क्ड, ओ माय रब, मैं कैसे शुक्र अदा कर सकूं जबकि जो स्मॉलेस्ट ब्लेसिंग आपने मुझे दी है कैन नॉट बी प्रॉपरली रीपेड विद ऑल ऑफ माई गुड डीड्स। अगर मैं जितने भी अच्छे काम करूं, मैं आपकी छोटी से छोटी ब्लेसिंग का भी शुक्र नहीं अदा कर पाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया, रेवलेशन आई उनको, ओ मूसा नाउ यू हैव थैंक्ड मी। सिर्फ हमें रियलाइज हो जाना, हम ग्रेटफुल लोगों में से हो जाएंगे। तो सुन्ना में, सही सुन्ना में जो है इट इज प्रिस्क्राइब कि हम लोग अल्लाह ताला से मदद मांगे, बिकॉज अल्लाह की मदद के बगैर हम शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। अल्लाह मदद नहीं करेगा तो हम शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। सो द क्वेश्चन इज, हम कैसे शुक्र अदा करें अल्लाह का? इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने कहा कि हम शुक्र कर सकते हैं 3 तरीके से, एंड आई विल एंड माय क्लास हियर। 3 तरीके से, ग्रेटिट्यूड इन द हार्ट, ग्रेटिट्यूड बाय द टंग, एंड ग्रेटिट्यूड बाय द फिजिकल फैकल्टीज। तो इनको थोड़ा सा मैं बता दूं। ग्रेटिट्यूड इन द हार्ट क्या है? यानी इन सबमिशन, अल्लाह की के आगे तस्लीम खम करना बस अपने आप को, एंड ह्यूमिलिटी, और अपने आप को आजिज़ी और इनकिसारी के साथ। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि हम शुक्र में करें कि हमारा हार्ट रिकॉग्नाइज कर ले और आइडेंटिफाई कर ले और एक्नॉलेज कर ले। रिकॉग्नाइज करे, आइडेंटिफाई करे, एक्नॉलेज कर ले कि जो कुछ ब्लेसिंग्स है वो अल्लाह ने हमें दी हैं। एंड इफ वी रिफ्लेक्ट अपॉन आवर लाइव्स, वी विल फाइंड कि बहुत सारे ओकेजन्स पे अल्लाह ताला ने हमें हेल्प किया, हमें होल्ड किया। जब से हमारी आंख खुलती है और जब तक हमारे सोल्स, हमारी रूह हमसे निकलती है, अल्लाह की मर्सी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की प्रोटेक्शन हमारे साथ होती है। और फिर हम कंटिन्यूअसली हम रिमाइंड करते रहे अपने आप को, रिमाइंड करते रहे कि हमारी जो एंटायर एग्जिस्टेंस है ये डिपेंडेंट है अल्लाह के ऊपर, और विद नो पार्टनर एंड नो एसोसिएट। ही इज आवर रब, वो हमें नरिश करता है, वो सस्टेन करता है, वही राज़िक है, वही खालिक है, वही रब है। ओनली ही इज द गिवर ऑफ ऑल ब्लेसिंग, वही वहाब है।
تو ہمیں صرف اللہ کو ورشپ کرنا ہے. تو اس سے بھی ہم اللہ کی ایٹریبیوٹس کو ہی ہم دیکھیں گے تو یہ ہماری ایکنالجمنٹ ہے، اور یہ مستحب نہیں ہے، یہ obligatory، یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ ورشپ ہے، آپ کو بتایا نا، تو دس از فرض. ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو بھی ان ایٹریبیوٹس کو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینے کی کوشش بھی کرے وہ ڈس بلیور ہے. نمبر 2 سیکنڈ پوائنٹ جو تھا گریٹیٹیوڈ بائی دا ٹنگ ان پریز اینڈ ایکنالجمنٹ. اٹ مینس کہ اپنے ٹنگ کو آپ بزی رکھیں مارننگ سے لے کے ایوننگ تک ود دا پریز آف اللہ. اس کا یہ مطلب بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں. اس کا مطلب یہ جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ the messenger of Allah said Allah is pleased with a person جو کھانا کھائے اور شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. فار اٹ، جو پانی پیے یا کوئی بھی ڈرنک پیے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے. یہ صحیح مسلم میں ہے. تو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے، کھا کے بھی، پی کے بھی، کپڑے پہن کے، جوتے پہن کے، جو بھی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. ایٹنگ ڈرنکنگ جو کچھ بھی ہے، ہم نیند میں سے اٹھتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ الذی احیانا. پھر اس کے بعد جب ہم سونے جاتے ہیں تبھی بھی ہمیں ہر بلیسنگ کے لیے اللہ کو تھینک کرنا ہے. اور یہ ہے کہ ہر the main cause behind every good thing in our lives کہاں سے ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. اور شکر ہمارا کہ ہم بار بار اگر شکر کریں گے، شکر will become our second nature. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best ذکر کیا ہے؟ بیسٹ ذکر لا الہ الا اللہ. تو ذکر کیا کرنا ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں. the best شکر is الحمدللہ. اینڈ دا پروسٹریشن آف شکر، جو سجدہ تو شکر ہے، یہ ایک سمپل ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی بات سنی، کوئی بھی ایک اچھی نیوز سنی، اسی وقت آپ سجدے میں گر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں ایڈوائس کیا؟ ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے نیچے ہیں، ان لوگوں کو نہ دیکھو جو آپ سے اونچے ہیں، who are higher than you. کیونکہ جب آپ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ اللہ کی ناشکری کریں گے. آپ ہوم لیس لوگوں کے پاس جائیں، جو شیلٹر میں جائیں، لوگوں کو ہیلپ کرنے جائیں، ابھی جو LA میں آگ لگی ان لوگوں کی مدد کریں، اور ریمائنڈ کریں اپنے آپ کو کہ اللہ نے ہمیں کتنا بچایا. جو تھرڈ ٹائپ آف گریٹیٹیوڈ ہے وہ ہمارے فزیکل فیکلٹیز کے ہیں، یعنی اپنے فیکلٹیز جو ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں ہر چیز کو ہم اللہ کی اوبیڈینس میں، اللہ کی سبمیشن میں رکھیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے اور ڈس اوبیڈینس سے بچا کے رکھیں. کانسٹنٹلی تھینک کریں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی، ہمیں پیرنٹس دیے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں اسپاؤسز دیا، ہمیں چلڈرن دیا، ہمیں ویلتھ دیا، ہمیں ہیلتھ دیا، ہمیں اسٹیٹس دیا، اور ہمیں ایبلٹیز دی. سب سے بڑھ کے کہ ایمان دیا، ایمان، صحت، عافیت. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرے کرتے تھے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وہ پرے کرتے تھے تو ان کے پیر جو ہیں وہ سوج جاتے تھے، تو اتنی دیر وہ کھڑے رہتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، او میسنجر آف اللہ، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ کس لیے یہ کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ او عائشہ، should I not be a thankful slave؟ یہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف تھے لیکن وہ شکر کرتے رہتے تھے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی بلیسنگ یہ کہ ہم مسلمان ہیں. Whenever Islam was mentioned to Marwan bin al-Hakam, he would reply, by the blessing of my Rabb, I am a Muslim. Not through my own word or not through my own willpower. ہمیں اللہ کا بہت بہت شکر ہے. ہمارے پاس چوائس نہیں تھی ہم کہاں پیدا ہوں، ہمارے ماں باپ کون ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا، ہمیں فزیکل فیکلٹیز جو دی ہیں، اس سے ہمیں کبھی بھی ہم کوئی گناہ نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ بولیں. ہمیں حرام جگہوں پہ جانے سے اللہ تعالیٰ روکے. یہ ہمارے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام جگہوں پہ جانے سے بھی روکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہاتھوں سے کوئی بھی ایول، کوئی بھی حرام کرنے سے روکے. ہمارے فیکلٹیز جو ہیں اس کو ہم اللہ تعالیٰ صرف اوبیڈینس میں استعمال کریں. یا اللہ ہمیں ہماری مدد فرما، ہمیں گائیڈنس فرما کہ ہماری فیکلٹیز جو ہیں ہمیں قرآن کو لرن کرنے میں اور قرآن کے میننگز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ہم کوشش کریں کہ ہم انڈیویجولس کو جو ایلڈرلی ہیں ان کے بیگز کو اٹھا کے جائیں، اور ہم ان کے جو مطلب ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کو کوئی بیچارہ جا رہا ہے ڈس ایبلڈ ہے، اس کی مدد کریں. ون لاسٹ پوائنٹ، ہم ازیوم یہ کرتے ہیں، میں آپ کہیں گی میں ہر دفعہ لاسٹ پوائنٹ کہہ رہی ہوں لیکن لاسٹ یہ ایکچولی لاسٹ ہے کہ ہم آفن ازیوم کرتے ہیں کہ گڈ تھنگس کیا چیزیں ہیں، وہ بلیسنگس ہیں. لیکن کوئی ہمارے ساتھ کچھ ایول ہو جاتا ہے، کوئی بیڈ کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے، وہ بلیسنگ کیسے ہو سکتی؟ بٹ ان ریئلٹی جب ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر آتا ہے، اینی تھنگ دیٹ برنگس us closer to Allah is a blessing. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم یہ ریکگنائز کریں کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی کی ڈیورس ہوتی ہے، کسی کی جاب چلی جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایسا ہو گیا، یہ ٹریجڈی ہو گئی، یہ ہو گیا. یہ ان کے لیے بلیسنگز بن سکتے ہیں اگر اسی
لاس کے ذریعے، اسی ڈیتھ کے ذریعے، اسی ڈیورس کے ذریعے تو اللہ کے قریب آ جائے. ایون ان ٹائمز آف کلیمٹی اینڈ ڈسٹریس ہمارے لیے کوئی نہ کوئی، آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بلیور کے لیے there is good in everything. It is amazing, the case of a believer is amazing, there is good for him in everything. اور یہ صرف بلیورز کے لیے کہ اگر اس کو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب اس کے ساتھ کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پیشنٹ ہوتا ہے. صبر، تو صبر اور شکر، ہی از پیشنٹ اینڈ دیٹ از گڈ فار ہم. یہ مسلم میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہم پیشنٹ رکھیں، ہم صبر کریں، ہم شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمیں یہ ایبلٹی دے کہ ہم شکر اور صبر دونوں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر لے. میں اللہ میک اس فرام دوز جو کہ ہر وقت شکر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دے آخرت میں ہمارے شکر اور ہمارے صبر کا. سوری آج لمبا ہو گیا، لیکن الحمدللہ یہ بھی شکر کو بھی ہم نے کور کر لیا، جو کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ٹاک دیا ہے تو کبھی بھی موقع ملے گا تو ٹاک دے دوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سوال اگر ہیں تو پلیز پوچھ لیں. لیٹ اس گیو 5 minutes to questions. اگر نہیں ہے یا آپ لکھ لیں یا پھر اب میں گروپ میں بھیج دیں، اور یا تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیفور وی اسٹارٹ دا کلاس ہم سوالوں کے جواب کر لیں گے. اگر کوئی بہت اہم سوال نہیں ہے تو پھر آج اس کو چھوڑ دیں، ہم نے کافی لمبا کر لیا. ہے کوئی سوال؟ سب خاموش ہیں، سب شکر گزار بندے بن گئے، سب صبر سے بیٹھے ہوئے. چلیں تو پھر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے چلیں. السلام علیکم جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ایکسپلین کیا. الحمدللہ ربی. بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ. وبرکاتہ و مغفرتہ. جزاک اللہ خیر. ویاکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ویاکم. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اب نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ. اینڈ کر رہی ہوں.